قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد. أما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. دعائے افتتاح کے جملوں اور اس کے ٹکڑوں کی توضیح و تشریح کے سلسلے میں ہماری گفتگو دعا کے اس فقرے تک پہنچی کہ جہاں بندہ خدا کی تعلیمات کے مطابق اور آیات قرآنی کے مفاہیم کے اعتبار سے اس کی بارگاہ میں اسی کے انداز میں تعریف کر رہا ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ ہدانا لہذا اس نے اس دین کے ذریعے سے ہماری ہدایت فرمائی. وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. حالانکہ اگر خدا ہماری ہدایت نہ کرتا، مالک ہمیں دین سے آگاہی عنایت نہ کرتا تو ہمیں ان باتوں کا پتہ بھی نہ ہوتا. الحمدللہ الذی یخلق ولم یخلق. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو خالق ہے، مخلوق نہیں ہے. وَيَرْزُقْ وَلَمْ يُرْزَقْ. رازق ہے، مرزوق نہیں ہے. رزق دیتا ہے، رزق لیتا نہیں ہے. وَيُطْعِمْ وَلَا يُطْعَمْ. وہ دوسروں کو تو کھلاتا ہے لیکن خود نہیں کھاتا ہے. وَيُمِيتُ الْأَحْيَاءَ وَيُحْيِي الْمَوْتَى. زندوں کو موت دیتا ہے اور مردوں کو حیات عنایت کرتا ہے. وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. اور وہ ایسا زندہ ہے کہ جسے کبھی بھی موت آنے والی نہیں ہے. بِيَدِهِ الْخَيْرُ. جتنا بھی خیر ممکن ہے وہ سب اس مالک حقیقی کے ہاتھ میں ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے. دعا کے ان فقرات میں قابل غور باتیں بہت سی ہیں، لیکن ان سب کو نظر انداز کرتے ہوئے چند ایک باتوں کی طرف اشارہ مقصود ہے. سب سے پہلی بات ہدایت دین الہی کی توفیق. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب تک لطیف الہی اشارہ اور اس کی طرف سے الہام، اس کی طرف سے توفیق شامل حال نہیں ہوتی ہے، تب تک کوئی کام انجام پذیر نہیں ہوتا ہے. حتیٰ کسی آدمی کا ہدایت قبول کرنا، جن جملوں سے ہدایت ہوتی ہے، جن آیتوں سے ہدایت کا کام ہوتا ہے، جن احادیث اور مفاہیم سے
لوگوں کی رہبری کی جاتی ہے. برسوں ہم نے وہ آیتیں سنی، وہ روایتیں سنی، وہ حدیثیں سنی، لیکن اثر کبھی کبھی ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ان آیتوں کا وہی اثر ہو جو ایک دفعہ کسی استثنائی معاملے میں ہو جاتا ہے. جن باتوں کو ہم ہمیشہ سنتے ہیں کبھی اثر نہیں ہوتا، ایک دفعہ انہی باتوں کا ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے. حتیٰ اگر وہی باتیں ہم خود بار بار دہراتے ہیں تو ہمارے اوپر وہ اثر نہیں ہوتا جو دہرانے والا خود اپنے اوپر اثر سمجھتا اور مترتب کرتا ہے. لیکن ایک دفعہ یہ دیکھتا ہے کہ نہیں، خود اس کے اپنے جملے، خود اس کے اپنے مفاہیم، خود اس کی اپنی گفتگو، خود اس کے اپنے مطالب، خود اس کے دل کے اوپر اثر کر رہے ہیں. ہماری اپنی باتیں ہیں جو ہم ہی بیان کر رہے ہیں، لیکن خود ہمارے بیان کرنے سے ہمارے دل پر اثر ہوتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر علم کے ذریعے سے، معلومات کے ذریعے سے اثر ہوتا ہے تو معلومات تو ہمیں پہلے بھی تھی، لیکن آج یہ نئی بات کیا ہو گئی؟ نئی بات معلومات کے اعتبار سے حاصل نہیں ہوئی ہے. کوئی نئی بات ہمیں آج پتہ نہیں چلی ہے. ہاں، یہ باتیں روز دہرائی جاتی تھیں، روز ہمارے سامنے ذکر ہوتی تھیں، روز ہمارا دل، ہمارا قلب متوجہ نہیں تھا، آج متوجہ ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ توجہ جو قلب کو حاصل ہوتی ہے یہ بھی کسی کی توفیق کی بنیاد کے اوپر. ہم عبادت کرتے ہیں، دل لگا کے عبادت کرنا چاہتے ہیں کہ کسی کا خیال ذہن میں نہ آنے پائے، کسی طرح کی کوئی بات ہمارے ذہن میں نہ آنے پائے. صرف اور صرف اللہ کے لیے سجدہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے لیے نماز پڑھنا چاہتے ہیں. نہ جانے کتنے خیالات، نہ جانے کتنے ہنگامے، نہ جانے کتنا کاروبار ہمارے ذہن میں پکتا رہتا ہے، توجہ نہیں حاصل ہوتی ہے. لیکن یہی عبادت، یہی نماز کبھی ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ ہمیں اس عبادت کا لطف آتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ عبادت کم ہے اور دل چاہتا ہے عبادت کرنے کا، اور دل چاہتا ہے خدا سے راز و نیاز کرنے کا. یہ وہی 4 رکعت نماز یا وہی 3 رکعت نماز یا وہی 2 رکعت نماز ہے، لیکن یہ حالات میں تبدیلی کیوں آ رہی ہے؟ صرف توفیق پروردگار کی بنیاد کے اوپر کہ اس وقت خدا نے دل کو متوجہ کر دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان حتیٰ توفیق حاصل کرنے میں بھی خدا سے اسے دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار تو ہمیں دعا کی بھی توفیق عنایت کر. جس طریقے سے ہمیں عبادتوں کی توفیق دیتا ہے، ہمارے دل کو متوجہ کرنے کے لیے بھی توفیق دے. یہ دل جو متوجہ نہیں ہوتا ہے، یہ دل کے اوپر خاطر خواہ جو اثر نہیں ہوتا ہے، آیتیں پڑھی جاتی ہیں کوئی اثر نہیں، حدیثیں پڑھی جاتی ہیں کوئی اثر نہیں، موعظہ اور نصیحت کیا جاتا ہے کوئی اثر نہیں، حکیمانہ گفتگو اور رہبرانہ باتیں انسان کے کانوں تک پہنچائی جاتی ہیں لیکن کوئی اثر نہیں. یہ اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں، جن میں سے ایک وجہ ناپاک غذا یا غیر حلال کھانا ہے. شاید ہمارا کسب معاش حرام ہو، اس وجہ سے ہمارا دل مردہ ہو گیا ہے اور وہ متوجہ نہیں ہو رہا. شاید ہمارے شکم میں نجس غذا پہنچ گئی ہو، اس وجہ سے جیسا اثر ہونا چاہیے ویسا اثر نہیں ہو رہا ہے. ورنہ ایک کلمہ اگر ہدایت کر سکتا ہے تو یہ پورا قرآن کیوں اثر نہیں کر رہا ہے؟ ہم پورا قرآن پڑھے جا رہے ہیں لیکن کوئی توجہ حاصل نہیں ہو رہی ہے.
کوئی ہمارے دل میں بیداری نہیں پیدا ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمیں دین کو حاصل کرنا چاہیے تھا، جس طریقے سے ہمیں قرآن اور اس کے مفاہیم سے آشنائی اور واقفیت حاصل کرنا چاہیے تھی، ویسی حاصل نہیں ہوئی۔ لہذا دعا مانگنے کے لیے بھی ہمیں توفیق پروردگار کی ضرورت ہے، قرآن پڑھنے کے لیے بھی، قرآن سمجھنے کے لیے بھی، اور قرآن پر عمل کرنے کے لیے بھی توفیق الہی کی ضرورت ہے۔ اور کسی بھی مرحلے میں اگر ہمیں توفیق حاصل نہ ہو تو چاہے جتنے حالات فراہم ہوں، ہمارا دل اس عبادت اور اس ریاضت کی طرف متوجہ ہونے والا ہی نہیں ہے۔ دعاؤں کا ایک طریقہ ہے، معصومین علیہ السلام نے بھی دعا کی قبولیت کے سلسلے میں ارشاد فرمایا ہے کہ دعا جب کرو تو دعا کے ساتھ آل محمد علیہ السلام کے اوپر درود اور سلام پڑھو۔ چنانچہ دعا کے اس جملے میں ایک ایک معصوم کا اسم گرامی لے کر کے ان کے اوپر درود و رحمت کی خدا سے درخواست کی گئی ہے۔ پہلے مرحلے میں سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وامینک وصفیک وحبیبک وخیرتک من خلقک وحافظ سرک ومبلغ رسالاتک۔ پروردگارا، تو محمد اپنے بندے اور اپنے رسول اور اپنے امین اور اپنے منتخب اور اپنے حبیب اور اپنی مخلوقات میں سب سے زیادہ پسندیدہ شخصیت اور ذات یعنی سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر رحمت نازل فرما اور ان کے اوپر اپنا درود نازل فرما۔ یہ کیسے رسول کی بات ہم کر رہے ہیں؟ حافظ سرک، جو تیرے راز کا امین ہے، وہ مبلغ رسالاتک، تیرے پیغام کا پہنچانے والا ہے، افضلا و احسنا و اجملا و اکملا و ازکا و انما و اطیبا و اطہرا و اسنا و اکثر ما صلیت و بارکتا و ترحمتا و تحننتا و سلمتا علی احد من عبادک و انبیائک و رسولک و صفوتک و اہل الکرامت علیک من خلقک۔ کس پیغمبر کی بات ہو رہی ہے؟ اس پیغمبر کی بات ہو رہی ہے کہ جو تیرے رازوں کا امین ہے اور تیری رسالت کو لوگوں تک پہنچانے والا ہے۔ اس عظیم پیغمبر پر افضل، احسن، اجمل، اکمل، طیب و طاہر اور کثیر صلاۃ و سلام جو تو نے اپنے کسی ایک خاص بندے یا اپنے کسی ایک نبی یا اپنے کسی ایک رسول یا اپنے کسی ایک منتخب مخلوق یا وہ بندہ جو تیری نگاہ میں صاحب کرامت اور مخلوقات میں بہت زیادہ قابل احترام و عزت ہے، جو درود و سلام تو نے ان میں سے کسی ایک کے اوپر نازل کیا ہے، پروردگارا تو محمد علیہ السلام کے اوپر وہی درود و سلام نازل فرما۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ صلوات اور درود دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے۔ خداوند عالم دعاؤں کو اگر قبول نہ کرے تو نہ کرے، لیکن درود اور صلوات کو ضرور قبول کرتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ بزرگوں نے دعاؤں کا جو طریقہ ہمیں بتایا ہے اور سلیقہ ہمیں سکھایا ہے، اس میں اول اور آخر درود کو رکھا ہے کہ جب اول کی بھی چیز قبول ہونے والی ہے، آخر کی بھی چیز قبول ہونے والی ہے، تو یقیناً درمیان کی بھی چیز قبول ہوگی، اسے رد نہیں کیا جائے گا۔ یعنی گویا ہم خدا کی بارگاہ میں درود و سلام کے حفاظت میں اپنی دعاؤں کو اس کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں تاکہ قبول ہو سکے۔ پیغمبر اسلام پر درود بھیجنے کے بعد چونکہ اس دعا میں الگ الگ نام لے کر کے ائمہ طاہرین اور معصومین علیہ السلام کے اوپر درود بھیجا گیا ہے اور صلوات پڑھی گئی ہے، لہٰذا پہلی صلوات پیغمبر اسلام کے اوپر ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور دوسری صلوات غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی ہے کہ دعا کا جملہ ہے اللہم صل علی علی امیر المؤمنین۔ پروردگارا تو اپنی رحمت نازل فرما علی ابن ابی طالب کے جن کا لقب امیر المؤمنین ہے، اور وہ ووصی رسول رب العالمین، وہ رب العالمین کے رسول کے وصی اور اس کے جانشین ہیں۔ مالک تیرا ان سے کیا رشتہ ہے؟ عبدک و ولیک، یہ علی خود تیرے بندے ہیں اور تیرے ولی ہیں۔ وآخی رسولک، یہ رسول اللہ کے بھائی ہیں، تیرے پیغمبر کے بھائی ہیں۔ وحجتک علی خلقک، زمین پر مخلوقات میں تیری حجت، وآیتک الکبریٰ، اور لوگوں کے درمیان تیری عظیم نشانی، والنبأ العظیم، اور یہ عظیم نبا اور مہم خبر، یعنی یہ لقب ہے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا۔ ہم دعا افتتاح کے ذریعے سے جس طریقے سے پیغمبر اسلام کے اوپر سلام کرتے ہیں اور درود کا خدا سے تقاضا کرتے ہیں، اسی طریقے سے مولا کائنات کے لیے بھی درود اور سلام کا تقاضا کرتے ہیں۔ آج کی تاریخ یعنی 21 ماہ مبارک جو ماہ رمضان میں انتہائی اہم تاریخ ہے، اسی تاریخ میں ایک عظیم کائنات انسانیت میں سانحہ اور حادثہ ہوا کہ ہمارا اور آپ کا پہلا امام جو ہماری رہنمائی اور رہبری کے لیے خدا کی بارگاہ سے بھیجا گیا تھا، اسے دشمنوں نے اپنی مسموم تلوار کے ذریعے سے شہید کر دیا۔ ہمارے دل پارا پارا ہیں، ہمارا ذہن مغموم، ہمارے گریبان یتیمی سے چاک، اور ہم اپنے ہادی اور رہبر کے غم میں سوگوار۔ دعا افتتاح کے اس ٹکڑے میں مولا کائنات کی ذات کے اوپر درود و سلام بھیجا گیا ہے، اور اتفاق سے وہ ٹکڑا آج ہی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، یعنی مطابقت ہو گئی اس ٹکڑے کے نمبر آنے پر اور آج کی تاریخ کی مناسبت۔ کس علی کی بات ہو رہی ہے؟ ولی کا وعبدک، پروردگار جو تیرا ولی ہے اور تیرا بندہ ہے۔ آخی رسولک، تیرے رسول کا بھائی ہے۔ عزیزو، پیغمبر نے جانے سے پہلے جو وصیتیں کی تھیں، جو ہدایات دی تھیں، جو تاکید اور سفارش کی تھی اہل بیت کے تعلق سے، آل محمد کے تعلق سے،
اپنے عظیم الشان خاندان کے تعلق سے ایسا لگتا ہے کہ کاش یہ تاکید نہ کی ہوتی، اس لیے کہ جتنا پیغمبر نے زور دیا ہے اہل بیت کے احترام اور ان کی اطاعت اور ان کے اتباع کے سلسلے میں، اتنا ہی ان کی مخالفت کی گئی، ان کے اوپر ظلم و ستم روا رکھا گیا، انہیں اپنے مظالم کا نشانہ بنایا گیا۔ شاید اگر پیغمبر نے اتنی تاکید نہ کی ہوتی تو اتنا زیادہ آپ کے اوپر مصائب اور مشکل نہ ڈھائی جاتی، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ادھر پیغمبر اسلام کی آنکھ بند ہوتی ہے اور ادھر وہ دروازہ کہ جس کے اوپر پیغمبر نے 9 مہینے تک مسلسل حاضری دے کر کے آیت تطہیر کی تلاوت کر کے اہل بیت کو اپنے سلام اور درود کا مورد قرار دیا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، رسول اللہ سلام کر رہے ہیں کہ اے نبوت کے اہل بیت اور اے رسالت کے معدن، تم پر ہمارا سلام ہو، اور اس کے بعد آیت کی تلاوت کرتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ 9 مہینے تک مسلسل یہ عمل دہراتے ہیں، کیا کسی مسلمان نے نہ دیکھا ہوگا؟ کیا کسی مسلمان کی نگاہوں میں یہ بات نہ آئی ہوگی؟ مسجد میں علی کا دروازہ کھلتا تھا، سب کے دروازے بند تھے، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، پہلے دروازے پر آئے علی کے، فاطمہ کے باپ کے اوپر آئے اور سلام کیا، سلام کرنے کے بعد آیت کی تلاوت کی اور اس کے بعد نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ مسلسل یہ عمل انجام دیتے ہیں 9 مہینے تک، اور یہ تو مہینوں میں محدود عمل ہے۔ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ پیغمبر اسلام کا جو طریقہ اور انداز ہے وہ یہ ہے، حتیٰ بخاری میں بھی یہ حدیث نقل ہوئی ہے کہ جب بھی صدیقہ طاہرہ پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں تشریف لے آتی تھی تو آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے تھے، کئی قدم آگے بڑھ کر کے استقبال کرتے تھے، ہاتھوں کو پکڑ کر کے چومتے تھے اور لا کر کے اپنی جگہ بٹھاتے تھے۔ پیغمبر نے ہمیشہ فاطمہ کی تعظیم کی ہے، فاطمہ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ رسول کہ جس نے کسی مرد کی تعظیم نہیں کی ہے، اس نے فاطمہ کی تعظیم کی ہے۔ کیا مسلمانوں کو اس کی اطلاع نہیں؟ کیا لوگوں کو اس کی خبر نہیں؟ لیکن ادھر رسول کی آنکھ بند ہوتی ہے، ادھر مصائب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ جس فاطمہ کے احترام اور تعظیم کے لیے رسالت و نبوت کھڑی ہو جاتی ہے، اس کے پہلو کے اوپر دروازہ گرایا جاتا ہے۔ جس دروازے کے اوپر رسول آ کے سلام کرتے ہیں اور آئے تطہیر کی تلاوت کرتے ہیں، اس دروازے پر آگ اور لکڑی جمع کر کے آگ لگا دی جاتی ہے اور دروازہ جلنے لگتا ہے۔ فاطمہ کا دروازہ جل رہا ہے، علی کا دروازہ جل رہا ہے۔ کیا مسلمانوں کو اس دروازے کا احترام نہیں کرنا چاہیے تھا جس دروازے کا احترام پیغمبر نے کیا ہے؟ عزیزو، سب کچھ جانتے تھے، لیکن اہل بیت دشمنی میں یہ مسلمان اندھے ہو رہے تھے، جنہوں نے اہل بیت طاہرین کے اوپر قدم قدم مصیبتوں کا پہاڑ ڈھایا۔ آج کی تاریخ داماد پیغمبر، وصی اور جانشین رسول کی
شہادت کی تاریخ ہے، کتنی مظلومانہ تاریخ، کتنی مظلومانہ اور عجیب و غریب تاریخ ہے۔ مسلمانوں کا خلیفہ وقت اور امام برحق اس دنیا سے جاتا ہے اور تدفین میں کتنے لوگ شریک ہیں۔ رات کی تاریکی میں مولا کائنات کو سپرد خاک کیا گیا ہے۔ زمانہ کتنا عجیب ہے کہ جس کے جنازے میں لوگوں کو جوق در جوق شرکت کرنا چاہیے تھی، آج اگر کوئی سربراہ مملکت اس دنیا سے گزر جاتا ہے تو اسے سرکاری اعزاز کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے۔ صرف اپنے نہیں، پرائے بھی آتے ہیں اور اس کی تدفین میں شریک ہوتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن کیا زمانہ تھا کہ بچے یعنی وارثین حسن اور حسین، علی کے چاہنے والے، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے علی کو دفن نہیں کر سکتے تھے، کہیں لوگوں کو علی کی قبر کا پتہ نہ چل جائے، کہ اگر قبر کا پتہ چل گیا تو کہیں قبر کو کھود کر کے علی کے جسم اطہر کے ساتھ کوئی بے احترامی یا بے حرمتی نہ کرے۔ کتنی عجیب سی بات ہے۔ اگر کسی کافر ملک کا کوئی گوشہ ہوتا، کوئی دیہات ہوتا، کوئی جنگل ہوتا تو ہم یہ سمجھتے کہ ان کے پاس دین نہیں تھا، ان کے پاس اسلام نہیں تھا، ان کے پاس انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ لیکن آپ تصور کریں، اسلامی ملک میں کوفے جیسی جگہ میں، نجف اشرف جیسے مقام پر یہ امکان پایا جاتا ہے کہ اگر لوگوں کو قبر کا پتہ چل گیا تو قبر کو کھود کر کے مولا کائنات کی بے حرمتی کی جائے گی۔ عزیزو، یہ کسی عام مسلمان کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اس مسلمان کی بات ہو رہی ہے جس نے اسلام قبول نہیں کیا ہے بلکہ سب سے پہلے اسلام کو ظاہر کیا ہے، جس نے ایمان قبول نہیں کیا ہے بلکہ کل ایمان کا خطاب پایا ہے۔ اس کے لیے اس بات کا خطرہ پایا جاتا ہے کہ اس کا جسم اطہر اذیتوں کا اور بے حرمتی کا مرکز قرار پائے گا۔ کیسے تھے دیدار اور کیسے تھے وہ مسلمان کہ جن سے اس بات کی توقع کی جا سکتی تھی۔ اگر بقی کا واقعہ نہ ہوتا، اگر امام عسکری علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام کے مزارات کو منہدم نہ کیا گیا ہوتا، اگر کربلا اور نجف میں کئی مرتبہ، مجھے یاد نہیں ہے، تقریباً 10 سے زیادہ مرتبہ کربلا کے روضوں کو جو آگ لگائی گئی، انہیں جلایا گیا، انہیں مسمار کیا گیا، اگر یہ نہ ہوتا تو ہمیں یقین نہ آتا کہ کوئی اس بات کی جرأت اور جسارت کر سکتا تھا کہ علی کے جسم اطہر کو قبر سے باہر نکال کر کے اس کے ساتھ کوئی بے حرمتی کرے۔ ایک عام انسان سے بھی اس بات کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن خلیفۃ المسلمین، امام برحق، وصی رسول، حجت پروردگار اس دنیا سے جاتا ہے اور رات کی تاریکی میں بے بسی اور بے کسی کے ساتھ اسے دفن کر دیا جاتا ہے۔ گھر کے بچے بھی زور سے اس لیے نہیں رو سکتے کہ لوگوں کو کہیں پتہ نہ چل جائے کہ علی اس دنیا سے گزر گئے ہیں۔ کل جو حالات صدیقہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا کے زمانے میں پیش آئی تھی، وہی حالت علی مرتضیٰ کے زمانے میں پیش آئی۔ لوگوں کو پتہ چل جائے گا، تدفین میں شریک ہو جائیں گے، انہیں قبر کا پتہ چل جائے گا۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ جب اہل بیت نے قبر بنائی ہے تو قبر کو کئی جگہ منتقل کر دیا ہے، قبر کو کئی جگہ نشانات بنا دیے ہیں تاکہ لوگ یہ نہ سمجھ پائیں کہ صحیح قبر کہاں ہے۔ چنانچہ ہمیں ملتا ہے کہ 130 سال تک لوگوں کو یہ نہیں معلوم تھا، لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ علی کی قبر واقعاً کہاں ہے۔ 130 سال کے بعد ہارون رشید اپنے کتوں اور باز کو لے کر کے شکار کے لیے جاتا ہے، ہرن کے اوپر کتوں کو چھوڑتا ہے، ہرن بھاگ کر کے ایک بلندی کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں،
ہرن وہاں پہنچ گئے لیکن کتے اطراف میں گھومتے ہیں، اس مقام تک نہیں پہنچ پاتے۔ جب ہارون اپنے کتوں کو بلا لیتا ہے تو ہرن پھر بھاگتے ہیں، اور جب کتے ان کا پیچھا کرتے ہیں تو ہرن پھر بھاگ کر کے اس بلندی پر پناہ لیتے ہیں اور کتے وہاں پر نہیں جا سکتے۔ 10 مرتبہ جب یہ تجربہ ہوا تو ہارون کو اندازہ ہوا کہ اس بلندی کی کوئی تاریخ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کتے وہاں قدم نہیں رکھ پاتے ہیں۔ اب جو آس پاس کی بستی والوں کو بلایا گیا، لوگ ڈرتے ہوئے آئے، ہارون کے قہر و غضب سے ڈر رہے تھے، بتانے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن جب بہت زیادہ اصرار کیا تو ایک سب سے زیادہ بوڑھے شخص نے اپنی جان کی امان کی شرط کے ساتھ کہا کہ اگر میری جان بخشی جائے تو میں بتانے کے لیے تیار ہوں۔ کہا ہاں تمہاری جان بخشی گئی۔ کہا میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ اس بلندی پر مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی قبر مبارک، انہیں یہاں دفن کیا گیا ہے، اور یہ جگہ کا تقدس ہے، یہ جگہ کی برکت ہے جس کی وجہ سے نجس جانور وہاں پر نہیں جا سکتا ہے اور اپنے قدم نہیں رکھ سکتا ہے۔ جانوروں کو بھی معلوم ہے کہ کس کی پناہ میں جانا چاہیے۔ ہرن جانور ہے لیکن اسے معلوم ہے کہ امام کون ہے، اسے معلوم ہے کہ معصوم کون ہے، اسے معلوم ہے کہ دشمن کون ہے، اسے معلوم ہے کہ دوست کون ہے، لہذا جب دشمن اسے دوڑاتا ہے تو وہ اپنے امام کی پناہ میں چلا جاتا ہے۔ عزیزو، علی نے دشمنوں کو ہٹا کر کے دوستوں کی پناہ دی، دوستوں کو پناہ دی ہے۔ آپ دیکھیں یہاں جانوروں کو پناہ مل رہی ہے علی کے سائے میں، علی کی قبر کے سائے میں، اور علی کی برکت سے ان جانوروں کو پناہ مل گئی۔ میں آواز دوں گا اے علی، تمہاری برکت سے ان جانوروں کو تو پناہ مل گئی، کاش کربلا کے میدان میں ہوتے جہاں چھوٹے چھوٹے بچے یہ انسانی درندوں کی درندگی کا شکار بن رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بچی ہے جس کو یتیمی کا پرسہ دینے کے بجائے منہ کے اوپر تماچے مارے جا رہے ہیں، کانوں کے گوشوارے چھینے جا رہے ہیں۔ بچی تڑپ کے آواز دیتی ہے یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی۔ تماچے مارنے والے تو ہیں لیکن کوئی بچانے والا نہیں۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و بحق الائمۃ التسعۃ الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہ السلام فاستجب دعانا واقض حاجاتنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگارہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ دشمنان اسلام جو قابل ہدایت ہیں انہیں ہدایت فرما، جو قابل ہدایت نہیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ اہل بیت کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہوں، خصوصاً عراق میں، ان کی جان و مال، عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق کرامت فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔